محمد نیاز صاحب تسی تیار ہو جی؟ ہاں جی محمد نیاز، السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ سب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں پشاور سے بول رہا ہوں، اللہ پشاور تعالیٰ آپ کو پاکستان سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے۔ مجھے پچھانا آپ نے، میں آپ سے 9 دسمبر کو بات کی تھی آپ سے۔ اچھا آپ نے پہلے بھی 9 بات کی تھی، دسمبر یاد پڑتا ہے، اب یاد پڑ گیا جی، یاد پڑ گیا نا؟ اب تو یاد میں پڑ نے گیا ایک جی۔ حق بات کی تھی، میں نے ایک حق بات آپ سے کی تھی، لیکن آپ کیا؟ خفا ہو گئے تھے۔ اچھا مجھے یاد نہیں پڑتا آپ نے کیا بات کی تھی۔ اچھا، اللہ ایک ہے، اللہ سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کچھ کائنات کچھ ہوگا نا اللہ کے اوپر، اس کائنات میں آپ اللہ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کیسے نہیں ہے؟ کیسے نہیں؟ جب وہ نیچے آتا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ آسمان ہفتوں پہ ہوتا ہے، پھر نیچے آتا ہے رات کو، ٹھیک ہے نا، آواز دیتا ہے کہ کون ہے، میں اس کو معاف کروں۔ تو جب چیز ایک ایسی چیز ہو جو اوپر نیچے آتا ہے نا، اس کے اوپر کچھ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بالکل اس کا سر چھت پہ لگتا ہو۔ نہیں، مطلب رتبے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، سب سے بڑا ہے۔ اچھا فزیکلی انہوں نے مان لیا کہ اللہ سے اوپر ہے، اللہ سے اوپر ہے، لیکن رتبے کے اعتبار سے نہیں ہے، رتبے کے اعتبار سے بھی ہے، کیونکہ جو چیز اوپر نیچے جاتا ہے نا، جو چیز اوپر نیچے جاتا ہے اس کو بہت ساری اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس نے اس کو یہ چیزیں فراہم کی ہے رتبے کے اعتبار سے اس سے اعلیٰ ہے، اس سے بالاتر۔ محمد نیاز صاحب، آپ جس کو اللہ سمجھتے ہیں، آپ جس کو اللہ سمجھتے ہیں وہ ہاں اس کا رب ہوگا، اس کا کوئی رب ہوگا، اس کا جو رب ہے اسے بالاتر ہوگا، کیونکہ جو اوپر نیچے جاتا ہے وہ سب سے اعلیٰ نہیں ہو سکتا، جو پیر جہنم میں ڈالتا ہے وہ سب سے اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ جو سامنے نظر آتا ہے نا، آپ کہتے ہیں قیامت کے دن نظر آئے گا، ہم اللہ کو دیکھیں گے، جو سامنے نظر آتا ہے وہ ایک محدود چیز ہے، اس کو مکان کی ضرورت ہے، اس کو اجزاء کی ضرورت ہے، اس کو فضا کی ضرورت ہے، اس کو زمان کی ضرورت ہے، تو اس کو جو یہ چیزیں پرووائڈ کرتا ہے وہ اس کا رب ہے، وہ اس سے بالاتر ہے۔ اب بولو مشرک کون ہے؟ اب بولو مشرک کون ہے؟ اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہے جی۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک لانا وہ شرک کہلاتا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ مطلب اللہ سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سب سے اوپر ہے۔ مان لیا کہ اللہ سے اوپر ہے نا، ابھی آپ نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کے بعد کچھ ہے، آپ نے خود کہہ دیا کہ ہے، کیا کہہ رہی ہے جی؟ اللہ آپ کہتے ہیں نا وہ نیچے آتا ہے، کیسے ہے؟ کون ہے وہ؟ جب نیچے آئے گا پیر جہنم میں جائے گا نا، ڈالے گا تو اوپر کچھ ہوگا نا، اس سے اوپر بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی ذات ہے، سب سے بڑی بھی نہیں بڑی ذات ہے نا، سب سے بڑی بھی نہیں ہے۔ اگر وہ پیر جہنم میں ڈالتا ہے نا تو لازمی بات ہے کہ وہ ایک فضا میں، وہ فضا اس سے بڑا ہوگا، سب سے بڑا بھی نہیں ہے۔ مطلب اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، اس کائنات کو پیدا کرنے والا، بنانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو فزیکل ہے، جو بھی چیز فزیکل ہے وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا۔ جو خود مادی ہے، جو خود مادے سے بنا ہے، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا، وہ مادے کے اشکال کو تبدیل کر سکتا، خلق نہیں کر سکتا۔ تو آپ کا جو کانسیپٹ ہے اللہ کا، وہ نہ خالق ہے، وہ نہ بے نیاز ہے، وہ نہ لم یلد نہ لم یولد ہے، اس کا آغاز ہے، اس کا انجام ہے، وہ خود ایک محتاج چیز ہے جس کو آپ اللہ سمجھتے ہو، اور تم آ کے شیعوں کو کہتے ہو کہ تم مشرک ہو۔ تم بس آپ اپنی فکر کریں، آپ کا جو آئیڈیا ہے نا اللہ کا، آپ کا جو آئیڈیا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ اللہ اس سے بہت اجل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بے عیب ہے، جس سے جو عقیدہ آپ رکھتے ہیں اللہ کے متعلق۔ بات یہ ہے قرآن میں آتا ہے آتی اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی طاعت کرو، یا الذین آمنوا اللہ واطیعوا الرسول وعلیکم، اس سے اللہ سے کیا مراد؟ اللہ سب سے اوپر ہے، اللہ کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ چلیں سوال کیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ، چلیں سوال کیا ہے محمد نیاز صاحب آپ کا؟ سوال میں یہی ہے نا کہ اللہ سب سے اوپر، کیمرہ سامنے رکھو نا محمد نیاز صاحب، کیمرہ تو سامنے رکھو نا، کیوں گم کیوں رہا ہے؟ ایک جگہ بیٹھو نا، ایک جگہ بیٹھو، سب لوگوں سے بات کر رہے ہو نا، اس طرح بات نہیں ہوتی ہے، آپ چل رہے ہیں اور اب سے بات کر رہے ہیں، ایک جگہ بیٹھو۔ ٹھیک ہے بیٹھے ہوئے۔ سوال کیا ہے؟
سوال یہ ہے نا کہ اللہ سب سے اوپر ہے, اللہ کے بعد اگر کچھ کائنات میں کچھ ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک. آتی اللہ واتی الرسول, اللہ کے بعد رسول, اور پھر آتا ہے والی الامر منکم, اس کے بعد آتا ہے والی الامر منکم, مولا علی کی ذات. یہ تین چیزیں آتی ہیں. یہ میں نے نہیں بنایا, یہ مفتی نے بنایا, یہ نظر کیے ہوئے ہیں قرآن میں. منکم, اللہ کی ذات, اللہ کے بعد رسول اکرم کی ذات, اور اس کے بعد مولا علی کی ذات. میرا سوال یہ آتا ہے کہ میں نے پہلے ایک بات کی تھی, حق بات کی تھی, آپ اس سے ناراض ہو گئے تھے. میں یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ جو آپ کے, میں نے آپ کے بارگاہ میں ایک مفتی سے مولوی صاحب کو سنا تھا, اس نے معراج کا واقعہ بتایا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ کو بتا رہے تھے, اتنے مولا علی آ گئے. مولا علی نے رسول پاک کو بتایا کہ کیا آپ معراج سے ہو آئے, اور رسول پاک نے حیران ہو کر پوچھا کہ میں تو ابھی آیا ہوں, میں ابھی حضرت خدیجہ کو بتا رہا ہوں, تمہیں کیسے پتہ لگا؟ مطلب مولا علی کو پتا تھا اور رسول پاک کو پتا نہیں تھا. یہ بات مسئلہ آتا ہے نا. اچھا وہ مولوی نے جو بولا نا, او بھائی جو مولوی جو ذاکر آپ کو سناتے ہیں ان سے جو آپ نے سنا انہی سے پوچھیں, وہ مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں نے آپ کو کیا اس نے سنایا ہے, مجھے اس کا نہیں معلوم. جو میں نے آپ کو سناتا ہوں اگر اس کے متعلق کوئی سوال ہے تو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں بھائی. اوکے چلو ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ کر میں آپ سے ایک اور سوال بات کرتا ہوں. سورہ پاک نے فرمایا من کنتم مولا فہذا علی المولا, ٹھیک ہے. اب اس غدیر خم کے واقعے سے پہلے حجۃ الوداع چند دن پہلے گزرا ہے. وہ حجۃ الوداع پر اللہ تعالی رسول پاک نے ایک بہت بڑا خطبہ ارشاد فرمایا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں یہ جو پیغام تھا من کنتم مولا فہذا علی المولا, یہ اس میں کیوں نہیں دیا, اور اس کو غدیر خم کے مقام پر کیوں دیا؟ چلیں یہ سوال ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں کیوں نبی بنایا, 35 سال کی عمر میں کیوں نہیں بنایا؟ اور بھائی مجھے بتاؤ نا, اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا 40 سال کی عمر میں, 35 سال کی عمر میں کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر ہمارے پیغمبر نہیں ہیں, پیغمبر نہیں ہے, کیونکہ اگر 35 سال میں بناتے ہیں نا تو زیادہ ٹائم ملتا ہے تبلیغ کا, تو کیوں نہیں بنایا؟ 40 سال چور ہوئے تھے نا, 40 سال میں بنایا, 35 میں کیوں نہیں بنایا بھائی؟ 63 سال کی عمر میں ان کو موت دیا, 70 سال میں دے دیتے نا, پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا دینی باطل ہے. یہ الگ پیغمبر مکے میں بھی پیغمبر ہیں, مدینے میں بھی پیغمبر ہیں, غدیر خم میں بھی پیغمبر ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ اگر مکے میں پیغمبر, مکے ان کی نبوت, ان کا وجوب اطاعت صرف محدود ہے مکے میں. اوکے اس طرح نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر مجھے اس کے آپ کا جواب آتا ہے, حلی طور پہ بھی جواب آتا ہے, لیکن میں اس کا جواب نہ بھی دوں نا, میں کہوں تو مجھے نہیں معلوم, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نے کیوں مثلا کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 35 سال کی عمر میں نبوت نہیں دیا, 40 سال میں دیا؟ اگر میں کہہ دوں کہ مجھے نہیں معلوم, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا میں بہت ساری چیزیں مجھے نہیں معلوم اس کا حکمت, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جھوٹ ہے. اب جب تم مانتے ہو کہ اللہ, آپ نے خود ابھی بولا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, آپ نے خود بولا, اس سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے, ٹھیک ہے, آپ نے خود بولا. بالکل مانتا ہوں, کہ اللہ کی طاعت واجب ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت واجب ہے. اب یہ رسول جس کی طاعت واجب ہے, چاہے وہ مکے میں حکم دے دے یا مکے کے راستے میں حکم دے دے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے بھائی؟ اور بھائی فرق پڑتا ہے اس سے. آپ کے پاس کوئی دلیل ہے عقلی نقلی؟ آپ کے مولویوں نے جو آپ کو سنایا نا, کبھی عقل کا بھی استعمال کرو. اور بھائی اس سے کوئی فرق پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی آیا رات میں نازل کرے یا دن میں نازل کرے, اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطبہ رات کو دے دے, کوئی دن کو دے دے, کوئی سویرے دے دے, کوئی دوپہر کو دے دے, اس سے فرق پڑتا ہے؟ اوکے, یہی بات تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ سوال جب آپ مانتے ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا, تو اس کا نتیجہ ہے دو چیزیں, کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سب کائنات کے مولا ہیں, سب کائنات کے آقا ہیں. اوکے, اور ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے, کیونکہ ان کا آقا موجود ہے, ان کا سردار موجود ہے, ان کا سید موجود ہے, ان کا امام موجود, ان کا خلافت باطل ہے. یہ دونوں جب باندھ گئے تو آپ کا مذہب باطل ہو گیا, ختم ہوا, مذہب ہی آپ کی باطل ہے. ہاں, جب امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت و امامت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ثابت ہے, ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے, تو آپ کا مذہب ہی باطل ہے, شیعہ بن جاؤ, ختم بات. اس پر بات کریں گے. مطلب میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو من کنتم مولا فہذا علی المولا, یہ حکم خداوندی تھا یا حکم رسول ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے محمد یاز صاحب, آپ کا خیال ہے پیغمبر نے خود بنایا, جیب سے بنایا؟ آپ کے نبی بناتے ہوں گے, اپنے مرضی سے بنا دیا, اپنے سے بنا دیا, پیغمبر نے اپنے سے بنا دیا بھائی.
اچھا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اس کا کیا بنا بھائی؟ بات ہی نہیں ہے یہ حکم خداوندی ہے تو قرآن میں چلے محمد نیاز صاحب، چلے محمد نیاز صاحب، آپ اگلے ہفتے تیاری کر لیں، تیاری کر لیں پھر آ جائیں، ٹھیک ہے؟ ایک بات میں مجھے سوال بھی کرنا، ہاں تیاری کر لو نا، تم ایک جگہ بیٹھ بھی جاؤ نا۔ ابھی ہمارے پاس آئے ہیں سلمان بھائی، اور سلمان ہو یا حافظ سلمان صاحب کہاں گئے بھائی؟ لگتا ہے ان کی لائٹ چلی گئی ہے، لائٹ ان کی نہیں ہے بھائی، جب ان کی لائٹ آ جائے گی تو ان کو واپس لے کے آئیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھائی صاحب، کیا حال چال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ کیا اس میں گرامی ہے؟ غلام مصطفیٰ۔ جی غلام مصطفیٰ بھائی، کہاں سے کال کیا ہے؟ سندھ سے کال کیا ہے؟ جی جی جی، اچھی بات ہے، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ کیا حکم ہے؟ طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ ہاں آپ جو ہے نا بات کرتے رہتے ہیں، ہم نے آپ کی جو ہے نا پہلے نشست میں ہم نے آپ کی کلپیں سنی ہیں۔ جی سر۔ آپ ابو بکر عمر عثمان کے ایمان پر بات کرتے رہتے ہیں، تو میں نے سوچا تھوڑا سا میرے پاس بھی حوالے میں اس کو آپ کو بتاؤں۔ اچھا، آپ کو عالم دین ہے، کام کیا کرتے ہیں؟ مسجد کا امام ہوں۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اوکے جی بسم اللہ۔ کیا والا ہے بھائی؟ میں نے ابو بکر عمر کے متعلق اگر بات کی ہے تو آپ کی کتابوں سے بات کی ہے نا، اپنے سے تو نہیں بنایا کوئی ایسا جملہ جو میں نے کہا ہو ابو بکر عمر کے مطابق جو آپ کی کتاب میں نہیں ہے تو کہہ دو، میں آپ کو انعام دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ جو بھی میں نے ابو بکر عمر عثمان کے لیے متعلق کہا ہے قرآن اور سنت سے بولا، آپ کی کتابوں سے بولا، اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ میں بھی انشاءاللہ قرآن سے پڑھوں گا، باہر میں بھی نہیں جاؤں گا۔ آپ ابھی روایت نہیں پڑھنا، میں قرآن پڑھوں گا تو آپ قرآن پڑھنا۔ اوکے، قرآن پڑھتے ہیں، بسم اللہ۔ میرا سوال بھی قرآن سے ہوگا، میرا جواب بھی قرآن سے آنا چاہیے۔ اوکے جناب، صحیح ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کی سورت احزاب ہے، میرے پاس تفسیر فرمان علی ہے آپ کا شیعہ مذہب کا۔ علماء کے اقوال ہمارے لیے حجت نہیں ہے بھائی، آپ نے کہا قرآن پڑھیں گے، تفسیر جو ہے تفسیر قرآن نہیں ہے، تفسیر اور قرآن میں تو فرق ہے۔ ہاں، وہ جو قرآن کا نص ہوگا ہم اس کو مانیں گے، جو علماء عالم دین کا جو اشتہار رائے ہوگا ہم دیکھیں گے بھائی، اگر اس نے صحیح بولا ہے تو مانیں گے، اگر غلط بولا ہے تو نہیں مانیں گے۔ فرمان علی ہے یا سستانیہ فرق ہی نہیں پڑتا بھائی، علماء کے اقوال حجت نہیں ہمارے لیے۔ ہاں بالکل، اقوال پیش نہیں کروں گا انشاءاللہ، میں ترجمے سے دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ اوکے جناب، میں پڑھوں قرآن شریف؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینة لنغرینک بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ اوکے جناب، ٹھیک ہے۔ اوکے، سنت اللہ الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ جی سر۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو منافق لوگ ہیں، جن کے دلوں میں منافقی کی بیماری ہے، وہ مدینے میں نہیں رہ سکتے، وہ جو مدینے میں خبریں اڑایا کرتے ہیں غلط، وہ مدینے میں نہیں رہ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، میری بات سن رہے ہیں؟ جی سر سن رہے ہیں۔ وہ مدینے میں نہیں رہ سکیں گے۔ اور اچھی سر، آپ صحیح ترجمہ نہیں کر رہے، ترجمہ اس طرح نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ چلو میں لفظ بلفظ جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھتا ہوں، پڑھوں گا؟ جی جی، وہی پڑھ رہا ہوں۔ اے رسول، منافقین وہ لوگ جنہوں کے دلوں میں کفر کا مرض ہے، اور جو لوگ مدینے میں بریاں خبریاں اڑایا کرتے ہیں، اگر کہ وہ لوگ اپنے شرارتوں سے باز نہیں آئے تو ہم ان کو ایک نہ ایک دن ان پر مسلط کر دیں گے۔ اور آگے پھر کہتا ہے وہ تمہارے پڑوس چند دن کے سوا نہیں رہ پائیں گے۔ جی جی، صحیح۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے جو منافق ہیں وہ مدینے میں نہیں رہ پائیں گے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی دیکھیں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے
آپ تو ابو بکر عمر عثمان کو علی اعلان کافر ثابت نہیں کر سکتے، اور ابو بکر عمر کو زیادہ سے زیادہ آپ منافق ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ابو بکر عمر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینے میں رہے، اور مدینے میں اپنے رہے، مدینے کی خاص جگہ مسجد نبوی میں رہے، اور مسجد نبوی کے امام رہے، اور امام رہنے کے بعد یہی مدینے میں رہنے کے بعد 24 سال انہوں نے مدینے میں خلافت کی، جو یہاں اتنے عرصے اللہ رب العزت کے رائے مدینے میں چند دنوں کے سوا نہیں رہ سکتے، یہ اسی مدینے میں رہتے تھے، اسی مسجد نبی میں امامت کراتے تھے، پوری زندگی وہاں گزاری، ان کو آپ منافق کی آیت کے تحت کیسے کہتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ ابو بکر عمر عثمان ساری زندگی مدینے میں رہے، اس وجہ سے پکے مومن ہیں۔ یا ان قرآن کی اس آیت تمہارا عقیدہ، اس سے اگر آپ کا اتفاق کرتا ہے عقیدہ، میں نے ترجمہ پڑھا ہے، آپ کو جواب دینا ہے، سب قرآن سے دینا ہے۔ جی تو یہ آیا جو ہے اس طرح جو آپ نے پڑھا اس طرح تو اس کا ترجمہ نہیں بنتا نا، آپ نے اگر غلط ترجمہ کرو اس میں تو ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ نہیں آپ کریں بھائی، کوئی میں ٹھیک ہے، میں کھول لیتا ہوں، کرے اوکے، میں کتاب لے کے آؤں، در المنصور لے کے آؤں، آپ کی اپنی کتاب لے کے آتا ہوں، ایک منٹ۔ نہیں میں آپ کے فرمان علی پڑھائیں۔ فرمان علی میرے پاس نہیں ہے۔ اچھا چلو صحیح ہے، جو بھی پڑھے مجھے قبول ہے، آپ دکھائیں ترجمہ دکھائیں۔ اچھا بھائی، یہ جو انہوں نے آیا پڑھا ہے قرآن مجید سے سورہ مبارکہ احزاب میں اس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اچھا، یہ ابو بکر عمر کے ایمان اس طرح ثابت نہیں کرتا ہے ڈائریکٹ کہ بھئی یہ ہم جو دلائل لے کے آئے نا کہ ان کا عمل حبط ہو گیا وغیرہ وغیرہ، اس کا تو رد نہیں کر سکتے، جنگ سے بھاگے۔ تو یہ جو آئے ہیں وہ میں آتا ہوں، یہ انڈائریکٹ ایک دلیل لے کے آئے۔ ان کا انڈائریکٹ دلیل کیا ہے بھائی؟ یہ کتاب ہے الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، عبد الرحمن سیوطی، کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، آیت پڑھ رہا ہوں، اجازت تو جزء 6 چاپ دار الفکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لئن لم ينتہی المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اگر باز نہ آ جائیں جو منافق ہیں اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور جو مدینہ میں غلط افواہیں پھیلانے والے لوگ ہیں، جو مدینہ میں افواہ پھیلانے والے لوگ ہیں، بری باتیں کرنے والے لوگ ہیں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے۔ اچھا، اللہ آپ کو بھلا کرے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ثم لا یجاورونک، اس کے بعد وہ آپ کے پاس نہیں رہیں گے مگر قلیل مدت، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ ملعون ہے، جہاں بھی آپ کو ملیں ان کو قتل کریں، ان کو پکڑ لیں، ان کو قتل کریں۔ اچھی بات ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر عمر کو مدینے سے نکالا نہیں اور ان کو قتل نہیں کیا، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ اگر وہ منافق ہوتے ہیں تو ان کو پکڑتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں، یہی بات ہے آپ کی؟ نہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بات سنیں، تو اللہ رب العزت کہتا ہے مدینے میں نہیں رہ سکیں گے تھوڑے عرصے کے بعد، یعنی ہم آپ کو حکم دیں گے کہ آپ کو نکال دیں گے وہاں سے بھائی؟ جی ہم آپ کو حکم دیں گے کہ ان کو وہاں سے نکال دیں، یہی مراد ہے؟ یا کوئی مثلا ان کو کوئی زبردستی کوئی اور نکال دے گا؟ نہیں، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے نا، یہ مدینے میں جو منافق لوگ ہیں چند دنوں کے سوائے نہیں رہ سکیں گے، ابھی جو رہے ہیں وہ ساری زندگی مدینے میں رہے ہیں، تو وہ مسلمان ثابت ہوئے نہیں ثابت ہوئے؟ دیکھیں بھائی، منافق سب مدینے میں رہتے تھے، مدینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے کس کو نکالا ہے؟ عثمان کے چچا حکم ابن العاص کو، حکم کو نکالا ہے، اور کس کو نکالا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اگر اس طرح کہہ دیں تو مدینے میں کوئی منافق تھا ہی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کو قتل نہیں کیا، منافق کو قتل نہیں کیا، اور منافقین کو نکالا بھی نہیں ہے۔ اب مدینے میں منافق تھے یا نہیں تھے بھائی؟ تو اللہ رب العزت نے کہا نا جو تھوڑے عرصے کے بعد نہیں رہ سکے، یہ اگر ان غلطیوں سے باز نہیں آتے، وہ دیکھیں میرے بھائی، اگر دیکھیں مدینے میں منافق تھے یا نہیں تھے؟ سورہ منافقون، سورہ احزاب، سورہ بقرہ، قرآن کے تقریباً بہت سارے سوروں میں منافقین، ان میں سے آپ مجھے بتائیں کہ کس کو پیغمبر نے مدینے سے نکالا، یا اللہ نے ان کو نکالا مدینے سے؟ کہ منافق مدینے میں نہیں رہ سکا؟
تو پھر اس قرآن کی آیت کا مقصد کیا ہوا؟ ہاں قرآن مجید کا آپ نے اس کا جو شرط ہے نا اوپر سے آپ نے پڑھا نہیں. لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہ آ جائیں. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہاں پر آیا یہ ہے کہ یہ عبد ابن حمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ان لوگوں نے قتادہ سے روایت کیا ان المنافقین ارادوا ان یظہروا ما فی قلوبہم من النفاق. منافق یہ تھے کہ اپنے دلوں میں یہ نفاق، ان کا دلوں میں نفاق تھا، پیغمبر کو نہیں مانتے تھے، اسلام کو نہیں مانتے تھے، کہتے ہیں یہ سب دین ہی جھوٹا ہے، لیکن ظاہر میں کہتے تھے کلمہ گو تھے. یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی حرکت کر لیں، یہ چاہ رہے تھے کوئی فتنہ کر لیں، کہ اپنے نفاق کو ظاہر کریں. جو بھی ان کا فتنہ تھا، جو بھی ان کی پلاننگ تھی، یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس کو ظاہر کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرا دیا. اللہ تعالیٰ جب انہوں نے فَوَعَدَهُمُ اللَّهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرا دیا. تو اسی لیے اس آیہ کا جو آغاز ہے وہ یہ فرمان لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اگر یہ باز نہ آ جائیں. تو ان کا ایک پلاننگ تھا منافقین کا، منافقین جو بھی تھے ان کا ایک پلاننگ تھا کہ ہم فلان حرکت کریں گے بھائی، اس طرح ہم جو ہے جو ان کے دل میں جو نفاق ہے اس کو ظاہر کریں گے، علناً دشمنی کریں گے، کوئی منصوبہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرا دیا بھائی کہ اگر آپ لوگ باز نہیں آتے تو میں کیا کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پہ مسلط کر دوں گا، وہ آپ کو نکال دیں گے اور آپ کو قتل کر دیں گے. تو یہ جب دھمکی آئی اللہ کی جانب سے، وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا فلما اوعدهم اللہ بهذه الآیہ کتموا ذلك واسروه، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے نفاق کو چھپا دیا. اب جو ہم بے عزت ہو جائیں گے، ہو جائیں گے، اور ہمارا جو پلاننگ ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا ہے، اس لیے جو انہوں نے چھپا دیا اپنے منصوبوں کو. آیا کا مطلب یہ ہے، آیا ایک شرط ہے کہ اگر یہ باز نہ آ جائیں، وہ ایک خاص فعل ہے جو انہوں نے بنایا تھا، اس خاص فعل سے کہ وہ اب یہ وہ یہاں پہ نہیں بتایا کہ وہ خاص فعل کیا تھا، کہ یہ انہوں نے کوئی منصوبہ بنایا تھا، کوئی حرکت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا تو وہ لوگ باز آ گئے. انہوں نے اپنے یہ باز نہیں آیا کہ اس طرح کہ انہوں نے توبہ کی مومن بنے ہوں، نہیں، انہوں نے اس عمل سے نفاق کو ظاہر کرتے، اپنے کفر کو ظاہر کرتے، اس سے باز آ گئے. وہ اس طرح جس طرح انہوں نے جو منصوبہ بنایا تو اس پہ عمل نہیں کیا. آئے کا مطلب یہ ہے. اوکے نہیں دیکھے بھائی، دیکھے آپ نے کہا ہے کہ ابو بکر عمر جو ہے نا انہوں نے جو اہل بیت پر ظلم کیا ہے، کہتے نہیں کہتے، آپ ہر بار کہتے ہیں کہ فلاں ظلم کیا، اگر بالکل ظلم کیا ہوتا تو نہیں رہ سکتے. اس میں یہ واضح ہے. آپ کہاں سے یہ جو آپ دکھا رہے ہیں تفسیر دینے دکھا، میں آپ کو قرآن سے دکھا رہا ہوں، آپ تفسیر پر نہ جائیں، اپنی طرف سے نہ ماریں. یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں جواب بھی لوں گا، قرآن سے لوں گا. تو مدینے میں نہیں رہ سکیں گے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے بھائی. تو لئن لم ینتہی تو باز آ گئے نا. اگر وہ اپنے نفاق سے جو انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا اس سے باز نہ آ جائیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر مسلط کر دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ لیں گے، ان کو قتل کر دیں گے، ان کو مدینے سے بھی بدر کر دیں گے. وہ لوگ باز آ گئے، ان کا جو منصوبہ تھا وہ باز آ گئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مومن تھے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ مخلص بن گئے، وہ خاص منصوبے سے باز آ گئے. نہیں دیکھیں بالکل یہ بات اللہ رب العزت کو پہلے ہی معلوم تھا حسن اللہ یاری پیدا ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں نا، اگر آپ کہتے ہو اس کا مطلب ہے کہ مدینے سے تو کوئی منافق نکلا بھی نہیں. منافقین اس طرح نہیں تھا کہ وہ غیر طبیعی موت سے جلدی مر جاتے تھے. منافقین پیغمبر نے ان کو بھی قتل نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے. منافقین تو زندہ تھے، لمبی حیاتیں تھیں ان کی. تو اس کا مطلب یہ کہ مدینے میں کوئی منافق ہی نہیں ہے. جتنے قرآن کی آیات ہیں منافقین کے لیے وہ سب کے سب جھوٹ ہیں، کیونکہ پیغمبر نے کسی مدینے سے کسی منافق کو نکالا نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کو قتل نہیں کیا. حالا ان کو پیغمبر نے آپ کی کتابوں میں یہی ہے کہ جو حذیفہ کو نام بتائے تھے وہ بھی ظاہر نہیں کیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب جھوٹ ہے، پر کوئی منافق ہے ہی نہیں، کیونکہ سب منافق آخر میں مدینے میں مرے. کسی کوئی باہر گیا نہیں. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ تو اس قرآن کی نص کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں. یہ قرآن کی نص ہے، اس میں وہ قرآن کی نص کو آپ غلط سے ترجمہ کر رہے ہیں نا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ باز نہ آ جائیں تو ان کی سزا یہ ہوگی. اگر وہ باز آ گئے تو وہ سزا نہیں ملے گی نا، تو وہ باز آ گئے. آپ تو کہہ رہے ہیں نا سزا، وہ تو کہہ رہے ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں نا اہل بیت پر ظلم کیا تھا. یہ تو باز نہیں آئے تھے نا ابو بکر. نہیں، وہ اور چیز ہے، وہ اور. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر یہ اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کریں گے تو ہم ان کو یہ سزا دیں گے. یہ آیا اس کے متعلق نہیں ہے، یہ اور منصوبہ تھا ان کا. یہ ان لوگوں کا اور حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا کہ کچھ حرکت ان لوگوں نے کرنی تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا. جی وہ کون سا منصوبہ تھا آپ کو پتا ہے؟
وہ کون سا منصوبت ہے؟ اس میں روایات بہت زیادہ ہیں. اچھا متشابہت ہے. یہاں پہ تفسیر الدر المنثور میں اس کے روایات زیادہ ہیں. ہمارے کتب میں اس کے روایات نہیں ہیں اس آیت کے متعلق وہ ان کا کیا منصوبہ تھا، لیکن تفسیر الدر المنثور میں اس کے روایت کئی ایک ہیں. تو وہ تفصیل کے ساتھ کبھی دیکھ کے نا وہ نکالنا پڑے گا، اتنی جلدی وہ نہیں ہو سکے گا ہم سے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال آپ جو کہہ رہے ہیں نا، آپ جو فرما رہے ہیں وہ آپ جو مطلب بتا رہے ہیں وہ اس کا آیا کا مطلب وہ نہیں ہے. وہی ہے، بالکل وہی ہے. اللہ رب العزت ان کو مدینے سے نہیں نکالے گا. ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر، تو کس مدینے، کس کو نکالا بھائی؟ کون سا منافق ہے؟ آپ 4-5 منافقین کا نام بتائیں نا جن کو قتل کیا پیغمبر نے، جن کو مدینے سے نکالا ہے. نہیں بھائی، اللہ رب العزت نے منع وعدہ پورا نہیں کیا نا، پھر تو آیت کے خلاف ہے بھائی، سراسر خلاف ہے قرآن. او بھائی آیا کیا، آیا کا، او بھائی صاحب آیا کا ایک شرط ہے شروع میں، وہ شرط کیا ہے؟ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. اس کا کیا مطلب ہے لئن لم ينتهي؟ اگر وہ خبروں اڑانے سے باز نہیں آتے ہیں. نہیں یہ نہیں ہے. اگر وہ خبروں غلط ترجمہ نہ کرو، اگر خبریں اڑانے سے باز نہ آئیں، یہ نہیں ہے ترجمہ. جی کیا ترجمہ؟ اور جی کیا کون سے لفظ کا؟ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور منافق وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر کا مرض ہے. وہ فرمان علی سے پڑھ رہا ہوں میں. اے رسول، منافق لوگ جن کے دلوں میں کفر کا مرض ہے اور جو لوگ مدینے میں بری خبریں اڑایا کرتے ہیں، اگرچہ وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں تو ہم ان کو ایک نہ ایک. اگر اپنے شرارتوں سے باز نہ آئیں، یہ شرارتیں کیا تھیں بھائی؟ یہ شرارتیں کیا تھی؟ تو آپ تو کہتے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں کیا. آپ نے کہاں سے نکال دیا کہ یہ شرارتیں اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم سے مراد اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں بھائی کوئی اہل بیت پہ ظلم نہیں کرتا تھا. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ان پہ کوئی ظلم نہیں کرتا تھا. آیا یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بھائی دیکھو بھائی، لئن لم ينتهي، اگر باز نہ آ جائیں منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور جو مدینہ میں افواہیں پھیلا رہے ہیں. اچھا کیا کریں گے؟ لنغرینک بکم، ہم آپ کو ان پہ کیا کریں گے؟ ان کو ڈیوٹی دیں گے. ہم آپ کو حکم دیں گے، آپ کو ڈیوٹی دیں گے، آپ کو ان پہ مسلط کریں گے کہ آپ کیا ان کے ساتھ کوئی اقدام اٹھائیں. تو اس کا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم نہیں کر سکتا تھا. اہل بیت علیہ السلام پہ جو ظلم ہوا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی یہ جو شرارت کی بات ہو رہا ہے کہ مدینے میں افواہیں پھیلا رہے ہیں یا وہ جن کے دل میں مرض ہے، اس سے یہ جو شرارت ہے اس سے مراد اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم نہیں ہے. اور لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے مگر کم مدت. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا، یہ ملعون ہے جہاں بھی ان کو ہم حکم دیں گے کہ ان کو پکڑ کے ان کو قتل کریں. اچھی بات ہے. یہ جو لوگ تھے نا، یہ لوگ باز آ گئے تھے اپنے وہ جو ان کی جو فعل تھا. اور اگر آپ کہتے ہیں بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آیت واضح کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی یہ ڈیوٹی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ ان پہ مسلط ہو جائیں گے، ان کو مدینے سے نکال دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر انہوں نے کوئی حرکت کی تو پیغمبر تھے ہی نہیں، تو وہ آیا کا اطلاق اس مسئلے پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا آپ اس کو مقید کر رہے ہیں آیت کو؟ مقید آیت کو صحیح بتا رہے ہیں. نہیں، یہ تو آیت مقید تو نہیں کہہ رہا ہے نا. اللہ رب العزت نے واضح. او بھائی مدینے میں منافق رہتے تھے یا نہیں رہتے تھے؟ مجھے یہ بتائیں. یہ اس آیت کے مطابق میں کہہ رہا ہوں کہ منافق بھی نہیں رہ سکیں گے. اللہ تھوڑی عرصہ رہے تو رہے، اس کے بعد نہیں رہے. اچھا اس بھائی صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ منافق سب کے سب توبہ کر لے اچھے لوگ بن گئے، یہ کہہ رہے ہیں مدینے میں جتنے لوگ تھے سب صحیح تھے؟ نہیں، کہاں پہ؟ تاریخ میں دکھاؤ نا، تاریخ میں دکھاؤ کہ ان کو پیغمبر نے کسی کو نکال دیا. ایک دو تین نام بتاؤ نا جو لوگ مدینہ سے نکلے تھے. ومن حولکم ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق ومن حولکم من الاعراب منافقون ومن حول المدینہ مردوا علی النفاق. مدینے کے لوگ ایسے لوگ ہیں کہ یہ نفاق میں استاد ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. آپ کہتے ہیں سب نکل گئے تھے، کہ آپ بتائیں نا 4-5 آدمی. اور یہ آدمی دیکھو مولوی صاحب، یہ آپ کی میں کیا عرض کروں، میں آپ کی بہترامی نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ نہایت جہل ہے کہ آپ کہہ رہے مدینے میں کوئی منافق نہیں تھا، سب باز آ گئے تھے.
نہیں اس کو کوئی نہیں مان رہا، نہ اس کی کوئی آیت ہے نہ کوئی روایت ہے، کچھ بھی نہیں. وہ آیا بھی آپ غلط پڑھ رہے ہیں نا. آیا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر منافق توبہ نہ کریں تو ہم ان کو مدینے سے نکال دیں گے. تو مدینے سے کوئی نہیں نکلا، اس کا مطلب یہ کہ منافق سب توبہ کر لی. مدینے میں کوئی منافق نہیں تھا. یہ جو ہے نا آیا وہ آیا کا غلط ترجمہ ہے. نہیں آپ غلط میرا مطلب لے رہے ہیں. میں نہیں یہ کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کہا تھوڑے عرصے، چند عرصے کے بعد یہ چند روزوں کے سوا نہیں رہ سکے گے. اگر رہتے بھی تھے تو تھوڑے دن رہے. تو دوبارہ پوچھ رہے ہیں آپ کو بھائی، شروع میں مدینے میں منافق تھے یا نہیں تھے؟ شروع میں تھے، بالکل تھے. تو بعد میں یہ کہاں گئے؟ سب سیدھے بن گئے؟ جی سب اچھے لوگ بن گئے منافق؟ دیکھ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے چند روز، ٹھیک ہے نا. اس آیت نازل ہونے کے بعد چند دن نہیں رہ سکیں گے. اوکے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے صحیح، تم صحیح کہہ رہے ہو. مولوی صاحب منافق جو ہے نا مدینے میں کوئی منافق ہی نہیں تھا. اس میں اسلام کا کوئی، آپ مجھے نا اس کا کوئی مجھے بتاؤ نا کہ کسی مفسر نے، آپ مجھے بتاؤ کہ کسی مفسر نے اس آیت کا اسی طرح تفسیر کی ہو. کس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مدینے میں کوئی منافق نہیں تھا، اس آیت کے نزول کے بعد سب منافق وہاں سے چلے گئے اور پھر یہاں مدینے میں کوئی منافق نہیں رہتا تھا. مجھے دکھاؤ کسی کا یہ عقیدہ ہے؟ دیکھیں بھائی، میں کہہ رہا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے چند روز، اگر رہتے بھی تھے تو بھی نکل گئے تھے. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینے میں منافق کوئی نہیں تھا نا بعد میں، اس کا یہ مطلب نکال رہے ہو؟ نہیں جی، نہیں ہے. ابھی تک جو ابھی مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ ان پر ابو بکر عمر پر اعتراض کرتے ہیں. کچھ ساتھی ہیں جو ان کے اماموں پر اعتراض کرتے ہیں. اللہ نے دونوں کا جواب اسی میں دے دیا کہ چند دنوں کے سوا. بھائی مدینے میں منافق اس آیت کے نزول کے کچھ دن بعد مدینے میں منافق رہے یا نہیں رہے؟ بھائی ایک بات جواب دے دو. اس آیت کے تحت تو قرآن کے یہ واضح حکم ہے. آپ کہہ رہے ہیں تاریخ میں دکھائی رہے تھے نہیں، میں تاریخ کو آپ واضح جواب دے دو بھائی. آیت نہ کہو آیت کے مطابق، مجھے جواب دے دو. اس آیت کے نزول کے بعد مدینے میں منافق رہے یا نہیں رہے؟ یہ سب ختم ہو گئے؟ میں کہہ رہا ہوں نا قرآن میں لکھا ہوا نہیں رہے تھے، بس یہ کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے. تو اگر آئے یہ بتا رہے نا، تو آپ میرا آپ کو چیلنج ہے، آپ کسی بھی عالم اسلام کے اتنے مفسر ہیں، اتنے مورخ ہیں، ان کے کسی کا قول مجھے دکھا دو. قرآن تو صرف آپ کو نہیں آتی نا. آپ میرا سوال سن لو پھر جواب دے دو. دیکھو آپ کو تو قرآن پڑھنا بھی سیدھی طرح سے نہیں آتی نا، ترجمہ بھی نہیں آتا، آپ کو ترجمہ دیکھنا پڑتا ہے. آپ عالم اسلام میں اتنے مفسر، بھائی سن لو، عالم اسلام میں اتنے مفسر ہیں، اتنے. یہ ابھی میں نے قتادہ کا قول دکھایا، وہ ابن عباس کا شاگرد تھا. قتادہ کا میں نے قول دکھایا، وہ ابن عباس کا شاگرد تھا، وہ تابعی ہے، وہ مفسرین کا استاد ہے، مفسرین کا امام ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، ٹھیک ہے بھائی، آپ کسی مفسر کا قول دکھائیں، کسی عالم کا یہ قول دکھائیں کہ مدینے میں کوئی منافق نہیں تھا. اس آیت کے نزول کے بعد سب اچھے لوگ بن گئے، دکھاؤ نا. آیا صرف آپ کو آتا ہے، دوسروں کو نہیں آتا. دیکھیں ابھی آپ نے بات شروع کی، ابھی میرے سے جب آپ نے بات شروع کی، آپ نے، میں نے کہا میں قرآن پڑھوں گا، تو آپ نے کیا کہا؟ مفسرین کے اقوال پیش نہ کرنا، ان کی بات میرے وہاں حجت نہیں ہے. تو پھر میں قرآن کے مقابلے میں آپ کے مفسرین کو، تو قرآن آپ غلط پڑھ رہے ہو نا، تو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ قرآن آپ نہیں سمجھ رہے؟ میں بھی کہہ رہا ہوں قرآن حجت، مفسرین کا اقوال حجت نہیں ہے، لیکن قرآن جب آپ سمجھ نہیں رہے نا، میری بات کو تو نہیں مان رہے، تو میں کہہ رہا ہوں کم از کم اپنے فرقے کے علماء کی دیکھو کہ انہوں نے قرآن اس آیت کو کیسے سمجھا، انہوں نے اس آیت کی کیسے تفسیر کیا. کوئی آیا آج تک عالم اسلام میں کہہ دے کہ اس آیت کے روح سے مدینے میں پر منافق نہیں رہے؟ آپ دکھاؤ نا کہ کوئی اور بھی اسی آیت کا مفہوم یہی ہو، کسی اور نے بھی کہا آیت کا مفہوم. آیا یہ کہہ رہا ہے، آیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے اس خاص منصوبے سے اگر باز نہ آ جائیں. دیکھیں آیا یہ کہہ رہا ہے، اگر یہ ایک منٹ بھائی، ان کا ایک خاص منصوبہ تھا، اگر اس خاص منصوبے سے باز نہ آ جائیں تو ہم ان کو بے آبرو کر دیں گے اور پھر یہاں پہ نہیں رہ سکیں گے، ان کو قتل کیا جائے گا. تو وہ اپنے منصوبے سے باز آ گئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نفاق سے باز آ گئے، انہوں نے اپنے نفاق کو اندر چھپا دیا. یہ نص الفاظ ہیں آپ کے قتادہ کے. اچھا اگر یہ بات ہے تو وہ منافق اس آیت کے بعد رہے تھے، وہ کتنے تھے، ان کے نام کیا تھے؟ چلو ٹھیک ہے، بہت زیادہ تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، سعد وقاص، طلحہ، زبیر. ہاں جی یہ تھے. نام چاہیے تو ہم آپ بڑوں کے نام دکھا دیتے ہیں جنہوں نے اپنا نفاق چھپا دیا تھا. تم آیت کا غلط ترجمہ کر رہے ہو نا مولوی صاحب. وہ مسجد میں امامت کرا رہے تھے، علی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کبھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، یہ پہلی بات ہے. اور آپ کے مذہب میں منافق کے پیچھے نماز ہوتی ہے، اہل بدعت کے پیچھے نماز ہوتی ہے. ہمارے
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی ہے, تمہارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے ابو بکر عمر نے اور عثمان کے پیچھے 24 سال انہوں نے نماز پڑھی ہے. اور دوسری بات تو نماز تو آپ کے مذہب میں خسرے کے پیچھے بھی ہوتی ہے نا, بخاری میں تو یہ لکھا کہ نماز خسرے کے پیچھے بھی ہوتی ہے. اس کے پیچھے خسرے کے پیچھے. اچھا پھر کیا ہوا؟ پر یہ مطلب ہوا کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسرا ہے اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر کسی کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی نا تو اس کا مطلب ہے اس کی مردانگی بھی ثابت نہیں ہوتی اس کی دیکھیں یہ تو منافق کے پیچھے نماز ہو. یہ کتاب بخاری ہے, دیکھو صحیح بخاری چابدار احیاء تراث العربی, یہ دیکھو باب امامت المفتون والمبتدع, مفتون اور مبتدع, اہل فتنہ اور اہل بدعت, بدعتی جو کافر جہنمی ہے اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے. اچھا وقال الحسن صلی علیہ وعلیہ بدعتو, صلی علیہ بدعتو, اس کے پیچھے نماز پڑھو اور بدعت اس کی جو اپنی ذمہ داری ہے, بدعت جو ہے اس کی اپنی پرابلم ہے. اچھا زہری نے فرمایا کہ لا نرى ان يصلى خلف المخنث الا من ضرورة لا بد منها, مجبوری میں آپ مجبور ہو جائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, خسرے کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ حدیث نقل کرتے ہیں عثمان سے کہ عثمان جب محاصرہ ہوا تھا اپنے گھر میں اس کو گرایا تھا صحابہ نے قتل کرنے کے لیے, تو لوگوں نے امام سے عثمان سے کہا کہ آپ نماز آ کے پڑھیں, تو انہوں نے کہا کہ انہی کے پیچھے نماز پڑھو, انہی کے پیچھے نماز پڑھو جنہوں نے عثمان کو قتل کیا تھا. عثمان نے خود وہ کیا عثمان نے خود گارنٹی دی ہے, امضا کی ہے, خود اس نے سرٹیفائی کیا کہ انہی کے پیچھے جو بعد میں ان لوگوں نے عثمان کو قتل کیا ہے, عثمان کو بھی گھیراؤ کیا تھا انہوں نے, عثمان کے خلاف بغاوت کیا کہ عثمان کو ہم قتل کر رہے ہیں, عثمان نے خود کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو جب تمہارے پیچھے کافر کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے, جو خلیفہ کو قتل کرتا ہے اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے, خسرے کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے, تو اگر ابو بکر کے پیچھے آپ کہتے ہیں امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے نماز پڑھی, اس سے نہ اس کا ابو بکر کا ایمان ثابت ہوتا ہے, نہ اس کا کوئی اخلاص ثابت ہوتا ہے, نہ کوئی تقوی ثابت ہوتا ہے, نہ کوئی علم ثابت ہوتا ہے, نہ اس کا مسلمان ہونا ثابت ہوتا ہے, نہ اس کی مردانگی ثابت ہوتی ہے, کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا اس سے. یہ آیت جو انہوں نے پڑھی ہے نا, اس میں یہ ہے تفسیر الدر منثور, اس میں جو جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 662, لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم, اگر یہ باز نہ آ جائیں تو پہلی بات ہے کہ قتادہ نے کیا کہا, قتادہ نے کہا کہ بلی ان المنافقین ارادوا ان يظهروا ما في قلوبهم من النفاق فاوعدهم الله بهذه الآية بلی فلما اوعدهم بهذه الآية كتموا ذلك واسروا. منافقین نے کوئی منصوبہ بنایا تھا کچھ کرنے کا, جب اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا دھمکی دے دی ہے تو انہوں نے اپنے نفاق کو اپنے اندر پنہان کر دیا, نفاق کو مزید چھپا دیا, اس منصوبے کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا. اب ان کا منصوبہ کیا تھا, منصوبہ کیا یہ تھا, عطا کیا کہہ رہا عطا ابن ابی رواح ابن ابی حاتم نے اس کے اپنے تفسیر میں نقل کیا, كانوا مؤمنین والذین فی قلوبهم مرض كانوا مؤمنین وكانوا فی انفسهم یزنون. کچھ صحابہ کرام مومن تھے, انہوں نے نیت یہ کیا تھا کہ ہم جا کے زنا کرتے ہیں تو انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا نا صحابہ کرام نے زنا کرنے کا یا چکلا کھولنے کا, کچھ اس طرح ان کا زنا کرنے کا منصوبہ تھا, تو اللہ نے کہہ دیا کہ اگر باز آ جاؤ تو باز آ جاؤ, نہ باز آ جاؤ تو مدینے سے تمہیں بدر کیا جائے گا. اس نے یہ کہا, یہ ان کے لائن کٹ گیا بھائی. اچھا جناب.